دوستوں اگر ویڈیو پسند آئے تو مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حسینی آواز کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، شکریہ۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ عزیزان محترم، گزشتہ ویڈیوز میں نے تفصیل کے ساتھ غسل کی اقسام بیان کی تھی، اور یہ بھی بیان کیا تھا کہ انسان دو طریقوں سے مجنب ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں یہ بھی بیان کیا کہ کچھ چیزیں مجنب شخص پر حرام ہیں اور کچھ چیزیں مجنب شخص کے لیے مکروہ ہیں، لہذا حرام چیزوں سے پرہیز کرے اور حد الامکان جتنا ہو سکے مکروہ چیزوں سے بھی دور رہے۔ آج میں غسل کا طریقہ بیان کروں گا کہ جب انسان مجنب ہو جائے یا دوسرے غسل جو میں نے بیان کیے کہ غسل حیض ہو، غسل نفاس یا غسل میت یا غسل مس میت کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک غسل ترتیبی اور نمبر دو غسل ارتماسی۔ غسل ترتیبی انسان نل، ڈول یا فوارے وغیرہ کے ذریعے کرتا ہے۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا سارا بدن پاک کر لے، اور اگر کہیں چکناہٹ لگی ہوئی ہو تو اس چکناہٹ کو بھی اپنے جسم سے ہٹا لے۔ اس کے بعد نیت کریں کہ یہ میں غسل کر رہا ہوں، غسل ترتیبی جنابت کے لیے کر رہا ہوں یا غسل حیض جو خواتین پر واجب غسل ہے یا نفاذ، جو بھی نیت ہو وہ نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد اپنے سر اور گردن کو ایک ساتھ دھوئے، پہلے سر کو اور گردن کو بالوں کے ساتھ۔ البتہ خواتین کے لیے یہ ہے کہ سر کے ساتھ جو متصل بال ہیں ان کا دھونا واجب ہے، کیونکہ ان کے لمبے بال ہوتے ہیں۔ سر اور گردن دھونے کے بعد انسان اپنے دائیں طرف کاندھے سے لے کر پاؤں کے تلوے تک پورا حصہ دھو لے، آگے پیچھے سارا حصہ، یہاں تک کہ یقین حاصل کرنے کے لیے بائیں طرف والے کچھ حصے کو بھی دھونا چاہیے۔ اس کے بعد بائیں طرف والے حصے کو دائیں طرف والے حصے کی طرح دھوئے، کاندھے سے پاؤں تک، پاؤں کے تلوے اور آگے پیچھے ہر طرف مکمل طور پر انسان اپنے بدن کو دھو لے۔ یقین کے حصول کے لیے تھوڑا دوسری طرف بھی دھو لے۔ یہ غسل ترتیبی کا طریقہ ہے، اور غسل ارتماسی کا طریقہ یہ ہے کہ غسل ارتماسی انسان دریا، چشمے، نہر یا ٹیوب ویل وغیرہ میں انجام دیتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے پورے جسم کو پاک کر لے، صاف کر لے، اگر کہیں چکناہٹ لگی ہوئی ہو تو اس چکناہٹ کو بھی ہٹا لے، اور پھر نیت کرے کہ میں یہ غسل کر رہا ہوں ارتماسی قربتاً اللہ، نیت کر کے ایک دم نہر میں ڈبکی لگا دے۔ اس طرح سے ڈبکی لگائے کہ انسان کا سارا بدن سر سے پاؤں تک پورا بدن پانی کے اندر چلا جائے، اور پھر اس نہر سے باہر نکلے۔ اس صورت میں انسان پاک ہو جاتا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ غسل کے پانی کی چند شرائط ہیں
کہ پانی پاک ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے، پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے اور مضاف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا شربت سے انسان غسل نہیں کر سکتا۔ یہ جو طریقہ میں نے بیان کیا یہ تمام غسلوں کے لیے ہے، چاہے وہ غسل جنابت ہو، چاہے وہ غسل حیض ہو، چاہے غسل نفاذ ہو یا غسل استحاضہ۔ غسل میت بھی اسی طرح ہے اور غسل مس میت بھی اسی طرح کیا جاتا ہے۔ البتہ تفصیل سے ان کے احکامات ہیں جو توضیح المسائل اور دیگر فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ اگر کسی مومن کا کوئی سوال ہو تو ہم نے اپنی ویڈیوز میں اپنا واٹس ایپ نمبر دے دیا ہے، آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جتنا جلدی ہوگا ان سوالات کے جوابات دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد